My name is Salim Dad Khan and I will teach you English grade 7, unit number 1, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ka aakhiri khutbah. All glory be to Allah, تمام بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. There is no God but Allah, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے. And حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. Raise the cry from the heart of the prophet, یہ آواز، یہ چیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی. And mingled with the vast expanse of the desert of Arabia, اور یہ عرب کے صحراؤں اور ریگستانوں میں پھیل گئی، شامل ہو گئی. وسیع و عریض، واسٹ ایکسپینس مین وسیع و عریض، اور ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا. منگل مین شامل ہونا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born on Monday, the 12th of Rabiul Awwal in the year of 571 AD. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. اے ڈی کا مطلب ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے، اینو ڈومینی، اور اینو ڈومینی کا مطلب ہے in the year of the Lord. He صلی اللہ علیہ وسلم belonged to the family of قریش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا. the nobility of Arabia، یہ عربیہ کے شرفاء میں سے تھے. his family is traced back to حضرت اسماعیل علیہ السلام and حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کے خاندان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. his parents died by the time he was 6 years of age. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے کہ وہ وفات پا گئے. آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صرف 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی. His parents died by the time he was 6 years of age. آپ کے والدین وفات پا گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی. His grandfather، اور آپ کے دادا عبد المطلب، جس کا نام تھا حضرت عبد المطلب، took charge of him، نے اس کی پرورش سنبھالی. But he also died soon، لیکن وہ بھی بہت جلد وفات پا گئے. Now the responsibility of looking after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم fell to his uncle ابو طالب. اب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پہ آ گئی. He loved his young nephew dearly، وہ اپنے نوجوان خوبصورت بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے. And did all he could to rear him well، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پرورش کے لیے آپ نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے. As a grown up man، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، he was so honorable، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار تھے and trustworthy، اور قابل اعتماد تھے، that people would call him al-Sadiq، کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے یعنی سچے کے نام سے پکارتے تھے. and al-Amin، اور امانت کے نام سے پکارتے، امانتدار کے نام سے پکارتے. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم reached the age of 40، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، he would retire to Mount Hira for prayers and meditation. meditation means ذکر و اذکار، prayers mean عبادت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بچپن ہی سے غار حرا جایا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے اور ذکر و اذکار کرتے تھے. One day، ایک دن، while he sat in a cave at Mount Hira، جب وہ غار حرا میں مصروف تھے عبادت میں، ذکر و اذکار میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام the angel of revelation، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتہ ہے اور وحی کا فرشتہ تھا، وہ وحی لے کر آئے. appeared، ظاہر ہوئے to him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. and said، ان سے کہا، اقرا. اقرا مین پڑھ، عربی زبان کا یہ لفظ ہے پڑھ، ریڈ یعنی پڑھ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، I am not able to read، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں. but the command was issued twice more، لیکن یہی حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ پڑھیں. each with the same response، بالکل اسی جواب کے ساتھ.
فرام دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا. جبرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھتے تھے, آپ سے کہتے تھے کہ بھئی پڑھو, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا, ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا. فائنلی اور آخر کار ہی واز گراسپڈ ود اوورwhelming فورس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ نزدیک کیا, بینچا, اس کو زور دیا, اپنے سینے کے ساتھ قریب لایا. بائی دا اینجل جبرائیل علیہ السلام, اس فرشتے نے اپنے سینے کے قریب لایا. دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ریلیزڈ ہم, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا. اینڈ دا فرسٹ ورس آف دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ٹو ہم, اور قرآن پاک کا پہلا آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یا اس طرح آپ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی, یا آپ پر آشکارا ہوئی. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ, اللہ تعالیٰ کے نام پر پڑھو جس نے ہم سب کو, یا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ ریویل ٹو ہم دا ٹرو ریلیجن, اللہ تعالیٰ نے سچے اور حق دین کا اظہار یا ظہور فرمایا, اس کا نام ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سچ اور حق دین کا ظہور کیا یا ظاہر کیا. دا بلیف ان دا ٹوٹل سبمیشن ٹو ون, اسلام کیا ہے؟ یہ وہ, اصل میں یہ وہ حکم کی تعمیل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو اسلام کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیں, سر تسلیم خم کر دیں, اس کی حکم کی تعمیل کرنے کو اسلام کہتے ہیں. دا بلیف ان دا ٹوٹل سبمیشن ٹو ون, وہ عقیدہ, وہ یقین کہ ہم جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں, جو کہ ٹرو ہے, سچا ہے, حق ہے, اینڈ دی اونلی اللہ, اور واحد لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. دا موسٹ مرسیفل, جو کہ سب سے نہایت رحم والا, اینڈ دا مائٹی, اور سب سے طاقتور ہے. دیئر آفٹر, اس کے بعد, دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیئرڈ نو ایفرٹ ان پریچنگ دا ٹرو ریلیجن اسلام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے دین کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. نو ایفرٹ, اسپیئرڈ مین ضائع ہونے دیا, ہاتھ سے جانے نہیں دیا, کبھی بھی ہاتھ سے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوت سے, اپنی تمام تر قوت جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ میں صرف کی. ہی سفرڈ گریٹ ہارڈشپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے تکالیف برداشت کیے, بہت سی مصیبتیں جھیلی. ہارڈشپ تکالیف, سفرڈ مین جھیلنا. بٹ نتھنگ کوڈ موو ہم فرام ہز چوزن پاتھ, لیکن کوئی بھی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منتخب کیے ہوئے راستے سے نہیں ہٹا سکتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. سرمن کہتے ہیں خطبے کو. آن دا 9 ذی الحجہ, 12th اینڈ لاسٹ منتھ آف دا اسلامک ایئر, 9 ذی الحجہ کو, جو کہ 12ویں مہینہ ہے اسلامی سال کا اور آخری مہینہ ہے. اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور آخری مہینہ ہے, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اور آخری حج تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. 10 ایئرز آفٹر ہجرہ, یہ ہجرت کے 10ویں سال, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اس کے 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. فرام مکہ ٹو مدینہ, یعنی ہجرت کی, مکہ سے مدینہ کے ہجرت کے بعد 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا. ان دا یونان ویلی آف ماؤنٹ عرفات, اور عرفات میں وادی یونانہ میں. ہز ورڈ ور کوائٹ کلیئر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل واضح تھے, اینڈ کونسائز, اور بالکل جامع تھے, اینڈ ور ڈائریکٹڈ ٹو دا انٹائر ہیومینٹی, اور پوری انسانیت, بنی نوع انسان کے لیے تھے. جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں, ان تمام کے لیے یہ خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. او پیپل, اب وہ خطبہ ہم پڑھنے لگے ہیں. او پیپل, اے لوگو,
lend me your ear, میری بات lend me an attentive ear, میری بات غور سے سنو. For کیونکہ I know not whether after this year, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کہیں اس سال کے بعد I shall ever be amongst you again, کہ مجھے نہیں پتا کہ کہیں کیا اگلے سال میں آپ لوگوں کے درمیان یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے مجھے اگلا سال دیا جائے گا رہنے کے لیے یا نہیں. Therefore listen to what I am saying to you, لہٰذا جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں سنو، غور سے سنو. To you very carefully، بہت ہی غور سے سنو. And take these words to those، اور میرے ان الفاظ کو ان لوگوں کے پاس لے جاؤ who could not be present here today، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. یعنی لہٰذا میرا یہ پیغام، میرا یہ خطبہ، میرے یہ الفاظ ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو غائبین ہیں، یہاں پر موجود نہیں ہیں. میرا یہ پیغام جو ہے غائبین تک پہنچانا اب آپ لوگوں کا کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود لوگوں سے فرمایا Beware of Satan، شیطان سے باخبر رہیے. For the safety of your religion، اپنی دین کی حفاظت کے لیے. Your lives and property are a sacred trust، آپ لوگوں کی زندگیاں اور آپ لوگوں کی جائیدادیں ایک مقدس امانت کے طور پر ہے. Sacred mean مقدس، trust mean امانت. Amongst yourself until you appear before your Lord، یہاں تک کہ جب آپ خدا کے سامنے پیش ہوں اس وقت تک آپ لوگوں کی زندگیاں اور آپ لوگوں کی جائیدادیں آپ لوگوں کے پاس بطور ایک مقدس امانت ہے. And remember you shall have to appear before your Lord، اور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے ایک نہ ایک دن ضرور اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. Who shall demand from you an account of all your actions، اور جو کہ آپ سے آپ کے تمام اعمال کے بارے میں پوچھے گا. an account، آپ کے تمام عمل نامہ، آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ پوچھے گا، یعنی آپ کے احوال پوچھے گا کہ آپ کو زندگی دی تھی کیسے گزاری. You have rights over your wives، you have rights over your wives، آپ لوگوں کے حقوق ہیں آپ لوگوں کے بیویوں کے اوپر. and your wives have rights over you، اور آپ لوگوں کے بیویوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں. treat them with kindness and affection، لہٰذا ان کو انتہائی رحم دلی سے اور انتہائی پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں. be faithful to each other، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیے. and do not commit sins، اور گناہیں سرزد مت کرو. Allah has forbidden you، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منع کیا ہے to take usury interest، کہ آپ لوگ جو ہے سود لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سود لینے سے منع فرمایا ہے. therefore all interest obligations shall henceforth be waived، لہذا جتنے بھی آپ لوگوں کے سود ہیں دوسرے کے اوپر وہ آج کے بعد معاف کر دیے جائیں. waived mean ختم کر دیے جانا، معاف کر دینا. no murder committed during the days of ignorance، اور جاہلیت کے زمانے میں جو قتل و غارت آپ لوگوں نے کیے ہیں، ignorance mean جاہلیت کے زمانے کے دوران، are to be avenged، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. do not forget that every Muslim should be truly a brother to every other Muslim، اور یہ بات مت بھولیے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا حقیقی بھائی ہے. there is no preference for the Arab over the non-Arab، اور کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. the non-Arab over the Arab، یا کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. also a white has no superiority over black، اور نہ کسی سفید شخص کو، یعنی کسی سفید کو کسی کالے شخص پر کوئی فوقیت حاصل ہے. nor does a black have any superiority over white، اور نہ کسی کالے شخص کو کسی سفید شخص پر کوئی فوقیت حاصل ہے. only the goodness and piety، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہے آپ لوگوں کی اچائی کی اور آپ کی طرز کی، رحم کی. of a man makes him superior to others، کسی شخص کی اچائی اور اس کی بہتری اور اس کی پاکیزگی ہی اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے.
اس کے علاوہ رنگ نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ او پیپل، اے لوگو، لسن ٹو می ان ارنسٹ، میری باتیں انتہائی غور سے سنو۔ ورشپ اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سے یور 5 prayers، اور اپنے روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں پڑھو ڈیلی، روزانہ۔ فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکوٰۃ، اور آپ اپنے دولت پر زکوٰۃ دیا کریں۔ پرفارم حج اف یو کین افورڈ اٹ، اور اگر آپ پر فرض ہوں تو حج ادا کرو۔ فیڈ اینڈ کلاتھ یور سلیوز، اپنے غلاموں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ کلاتھ مین پہنانا، فیڈ مین کھلانا۔ وتھ سچ فوڈ ایز یو ایٹ یور سیلف، بالکل وہی خوراک اس کو کھلاؤ جو آپ خود کھاتے ہیں۔ اینڈ وتھ سچ کلاتھز ایز یو ویئر یور سیلف، اور وہی کپڑے ان کو پہناؤ جو آپ لوگ خود پہنتے ہیں۔ اف دے کمٹ اے فالٹ، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو، وچ یو فائنڈ ہارڈ ٹو forgive، جو آپ کے لیے معاف کرنا انتہائی مشکل ہو، then let them go away، تو انہیں آزاد کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ and do not treat them harshly، اور سختی کے ساتھ ان سے کبھی بھی پیش نہ آئیں۔ be kind and just to everyone، اور ہر ایک کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ آپ لوگوں کو انتہائی رحم دل، انتہائی رحم اور انتہائی انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ او پیپل، اے لوگو، no prophet or apostle will come after me، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ and no new faith will be born، اور کوئی بھی نیا عقیدہ یا کوئی نیا دین میرے بعد آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا دین میرے بعد نہیں آئے گا۔ ریزن ویل، انصاف کرو۔ therefore، بہرحال، او پیپل، اے لوگو، and understand words which I convey to you، اور ان لفظوں کو خوب سمجھو جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، جو میں آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں۔ I leave behind me 2 things، میں اپنے بعد صرف 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ the Quran and my Sunnah، میری قرآن اور میری سنہ مبارک۔ and if you follow these، اور اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں فالو کی، آپ لوگوں نے ان چیزوں کی پیروی کی، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں میں نے من و عن ایک ایک کر کے میں نے سارے میرے جسم سے نکلے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو بطور نمونہ چھوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے طریقے سے اگر آپ لوگ پوری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، you will never go astray، تو آپ کبھی راستہ نہیں بھٹکیں گے، آپ لوگ صراط مستقیم پر جائیں گے، سیدھے راستے پر جائیں گے، جنت پہنچیں گے سیدھے راستے پر۔ have I fulfilled my mission، پھر اس نے وہاں پر موجود لوگوں سے سوال کیا، have I fulfilled my mission، کیا میں نے اپنا مشن، میں نے اپنا کام یا میں نے اپنا مہم مکمل کر لیا ہے۔ addressing the assembled people، وہاں پر موجود جمع کیے ہوئے لوگوں سے اس نے خطاب کرتے ہوئے پوچھا، and truth you have، تو لوگوں نے جواب دیا، حقیقت میں آپ نے نہ صرف کمپلیٹ کیا ہے بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ replied the hundreds of the pilgrims، وہاں پر موجود سینکڑوں حاجیوں نے کہا، جواب دیا، be my witness او اللہ، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، او اے خدا، آپ میرے گواہ رہیے that I have conveyed your message، کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا ہے to your people، آپ کے لوگوں کو۔ It will be sufficient for today۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کے تمام گلاسری کریں گے، اور تمام جتنے بھی دوسرے ایکسرسائز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔